اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے؟ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں نماز کا مذاق اڑانے والی عورت کا کیا انجام ہوا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، کیونکہ کسی عورت نے نماز کا مذاق اڑایا۔ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی مسلم ہو، مطلب کبھی کسی کے لیے ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ سب اپنے اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں اور ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ آپ اس کو نہیں مانتے ہو پر آپ رسپیکٹ تو کر سکتے ہو نا، مطلب انسانیت کے ناطے۔ تو کسی عورت نے نماز کا مذاق اڑایا اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ویڈیو کے ٹائٹل کو پڑھ کے مجھے اتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایسا لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ مطلب آپ کسی کے دھرم کا مذاق اڑا رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ جو دماغی طور سے تو ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ اپنے دھرم سے پیار کرتے ہو تو آئی تھنک کسی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑائیں، اور اسپیشلی نماز کے وقت اگر اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس میں پوری انسانیت کی ہمدردی کا درس ہے، اور اسلام کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں کہ جن میں ہر مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اسلام نہ تو کسی مذہب کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو کہ انسانیت اور انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ہاتھ سے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس میں وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہوں اور وہ نہ پہنچائیں۔ کبھی تو وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کی باقی عبادات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا ایسا نشان بناتا ہے تاکہ دنیا والے دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی غیر مسلم خاتون کے انجام کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس خاتون نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ خاتون کون ہے؟ اس نے ایسی کیا حرکت کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عبرت کا نشان بنایا؟ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس عورت کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کیا اہمیت بتلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول یعنی اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور بقیہ 4 ارکان بامنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو 4 کونوں پر ہوں، اور اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے،
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جو کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن مہینے چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا، اس لیے اس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں۔ البتہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کو برداشت نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیے آپ کو اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ یہ سانحہ ملک روس کا ہے، جہاں ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جب بےہودہ لباس میں نماز کی بے ادبی کرنے کی کوشش میں اور سجدے کا مذاق بنانے کے لیے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاتون دور جا کر گری، اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ بچ گئی، اور بعض ذرائع کے مطابق اس کتے نے تو اس عورت پر حملہ کر کے اس کو زخمی بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دنیا والے یہ بات جان سکیں کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ ناظرین یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون کو یہی تنبیہ کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سانحے سے سبق حاصل کرے اور اس سانحے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا دل نرم ہوا اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈنڈے نہیں برساتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے اس طرح کی وارننگ ضرور دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، لیکن جو لوگ بدبخت ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض طبقات ایسے ہیں جو کہ لبرلزم کے نام پر مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور آزادی کی خواہش میں مذہب کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ بعض اوقات اقتدار کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ تو بعض اوقات ایسے سخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مذہبی احکامات اور مذہبی اقدار کے بارے میں ایسی کوئی توہین آمیز بات نہ کی جائے جس سے ایمان زائل ہونے کا ڈر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو سٹارٹنگ میں جتنی انفارمیٹیو تھی، مطلب انہوں نے بتایا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے ایک مسلم کے لیے، مطلب اسلام دھرم میں نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس کی کیوں پڑھنی چاہیے اور کیا کیا ہمیں مطلب وہ کیا کیا اس کے حشر ہو سکتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے،
وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی تو وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی. اور اس کے بعد اتنی ہی زیادہ شاکنگ تھی جب انہوں نے لاسٹ میں بتایا کہ جیسے ایک عورت مذاق اڑا رہی تھی اور وہ کرتی ہے، اس کے بعد اس کو کتے نے کاٹنے کی کوشش کری اور وہ جا کے گر گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہی تھی اس کے لیے کہ مطلب آج کے بعد کبھی ایسا مت کرنا. تو سچ میں آج کی ویڈیو کافی زیادہ الگ تھی. ویڈیو کے شروعات میں بھی جب ہم یہ سب چیزیں سن رہے تھے کہ مطلب ایک دھرم کے لیے اس کی عبادت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کی عبادت پر کوشچن کر رہے ہو اور عبادت کے طریقوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، تو میرے خیال سے انسانیت کو اس سے زیادہ اور انسانیت کہاں گر سکتی ہے. تو جب ہمیں یہ ٹائٹل کو پڑھا تو ہم بہت زیادہ شوق تھے، اور اس ویڈیو میں دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ مطلب ایک فورن کلچر جہاں پر آئی تھنک بہت سارے مومڈنس فیملی رہتی ہیں، اسلام دھرم بہت بڑا ہے، بہت پورے ورلڈ وائڈ وہ پھیلا ہوا ہے، تو لوگ کیسے کسی دھرم کا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو جتنی سینسیٹیو تھی، لیکن آئی تھنک اس ویڈیو سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی دھرم کا ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی خیریت چاہتا ہے، تو کیسے اس کے بندے ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو ہماری طرف سے آج کی ویڈیو کافی زیادہ نالجبل تھی. اوکے گائز، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اوکے بائے.